اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب، اللہ رب العزت جو بہت کریم ہے، وہ غفور الرحیم پروردگار عالم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران، آپ فرما دیجئے جو تمہارے سینوں میں ہے، خواہ تم اسے چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ سب جانتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کیا، سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے کہ پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، وہ غفور الرحیم پروردگار جو ہمارے ہر اعمال اور افعال کے ساتھ ساتھ جو ہم ظاہر کرتے ہیں اور جو دلوں میں چھپاتے ہیں، یعنی جو لوگوں سے پوشیدہ ہے لیکن اللہ سے پوشیدہ نہیں، ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں، کچھ ہمارے باطنی اعمال ہیں۔ جب جسم کو کوئی عارضہ ہو جاتا ہے ناظرین محترم تو اس کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح سے جب قلب کی کوئی بیماری ہو جائے اس کی صحیح تشخیص کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ضروری یہ بھی بات ہے کہ جب تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ دین اسلام نے ہمیں یہ تمام تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ ہمیں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کی کیسے اصلاح کرنی ہے۔ آج ہم اسی تعلق سے بات کریں گے، اور بہت ہی منفرد انداز سے، کیونکہ میرے پاس سوالات بھی موجود ہیں، ہماری جو مذہبی ریسرچ اسکالر ہیں وہ بھی بہت عمدگی سے اس پر کلام فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دور جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں کسی بھی پروگرام میں موضوع کے متعلق، آج کا یہ پروگرام میں یہ ضرور کہوں گی کہ کچھ ہٹ کر ہے، کچھ مختلف ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سحر حاصل گفتگو انشاءاللہ اس تعلق سے آپ کو سننے کو ملے گی۔ اس پروگرام کو یقینی طور پر آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ آج جو ہمارا پینل ہے جناب، بہت ہی مضبوط پینل ہے، بہت عمدگی سے گفتگو فرماتی ہیں، دونوں ہی مذہبی اسکالر ہیں، آپ انہیں جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ تشریف رکھتے ہیں، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، جیتے رہیے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو شخصیت ہماری اس بزم میں دوسری مہمان شخصیت تشریف فرما ہے آج کے پینل میں، ان کا بھی ایک منفرد انداز ہے ماشاءاللہ، بہت جامع اور مدلل انداز سے گفتگو فرماتی ہیں۔ ہمارے ساتھ جہان شاہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں کو جناب میری پہچان میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ اصلاح قلب بہت اہم عنوان ہے آج کا، اور یہ جو موضوع سخن ہے انشاءاللہ آپ بہت اچھی گفتگو فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اصلاح قلب کے تعلق سے یہ جان لیتے ہیں کہ انسانی جسم میں قلب کی حیثیت کیا ہے، فرما دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر چیز کے دو مفہوم ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کسی ٹرمینالوجی کی یا کسی سوچ کی یا کسی بھی معاشرے میں کسی چیز کی اہمیت کی، تو ہم اس لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں یا اس کی دو طرح سے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ ایک اس کے لغوی معنی پر ہمارا دھیان ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی مفہوم پر۔ صحیح۔ یوزلی پوری دنیا میں جہاں بھی انسان بستے ہیں، رہتے ہیں، وہ قلب یعنی دل، جس کو قرآن پاک میں کہیں صدور، صدر یعنی سینہ کہا گیا، کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قلب کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو یہ معاملات جو ہیں کہ دل کی ایک مرکزی حیثیت دنیاوی اعتبار سے، جیسے ہر عضو جسم کا جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق فرمایا کسی مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، تو دل کا جسم میں بڑا مرکزی کردار ہے، اور وہ پورے جسم کو بلڈ سپلائی کرتا ہے، پمپنگ کرتا ہے، اور اگر وہ بلڈ سپلائی رک جاتی ہے، آرٹریز وغیرہ بلاک ہو جاتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے ہارٹ اٹیکس کی صورت میں یا ہارٹ فیلئر وغیرہ تک لیول پہ چلے جاتے ہیں معاملات۔ تو جسم میں دنیاوی اعتبار سے قلب کی حیثیت ایک پمپنگ ایسی مشین جو کہ سمجھ لیجیے بلڈ بینک ہے، جو سپلائی کر رہا ہے بلڈ پورے جسم کو شریانوں کے ذریعے سے۔ مگر شریعت میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات سے، تعلیمات قرآن پاک سے جب ہم دیکھتے ہیں تو دل کا ایک پراپر رول ہے. دل ایک باقاعدہ الگ پرسنالٹی ہے. یعنی جس طرح یوں سمجھ لیجئے، اگر میں اس کو تھوڑا سا آسان کرنا چاہوں، کہ انسان جسم اور روح دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی کمبینیشن ہے. صحیح. یہ جسم جو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کے اندر جو ہے جو نظر نہیں آ رہا، جو نظر نہیں آ رہی، وہ ہے روح. روح کا جو مرکز ہے وہ دل ہے. اور یہ ہمیشہ سے، جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کیا، جب ہمارے جسم موجود بھی نہیں تھے تب بھی تھا. اور اس کی دلیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت کا بھی تذکرہ کیا جب آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا. یعنی ارواح سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہوا اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب کہتے ہیں بلا، قالوا بلا، سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں. یہ کون تھا؟ یہ ہماری روحیں اور ہمارے قلب تھے. تو روح یا قلب ہمیشہ سے موجود تھا جب سے اللہ نے تخلیق کیا، اور جسم میں اس کا رول شروع ہوتا ہے دنیا میں ہمارے آ جانے کے بعد. جب ہم مر جاتے ہیں جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ فنا نہیں ہوتی، اور روح کا مرکز جیسے ہم نے کہا کہ دل ہے. بعض علماء کرام نے اس کو یوں بھی ڈیفائن کیا ہے کہ دل بھی باقاعدہ ایک شخصیت ہے. اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، اور اس کی بھی دلیل قرآن پاک سے ہمیں یوں پتہ چلتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جو غور و فکر نہیں کرتے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ. تو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کی سماعتوں، ان کے دلوں پر، ان کی سماعتوں پر، ان کی بصارتوں پر. تو بظاہر آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمانے لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب التی فی صدور، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یہ دل ہے جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ شریعت میں انسان کی سوچ کا، ہدایت کا، صحیح یا غلط کو جج کرنے کا جو ٹول ہے وہ دل ہے. تو ہم ہر چیز دل سے اس کی اصلاح کرتے ہیں، اور بظاہر ہمیں یہ نظر نہیں آتا. یعنی ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جی میں نے کوئی چیز سوچی، اور ہم اس کو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دماغ کو سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلے کرتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مرکز جو ہدایت یا گمراہی کو قبول کر سکتا ہے یا ریفیوز کر سکتا ہے وہ دل ہے، ذہن نہیں ہے. صحیح. یعنی جس طرح ہم اکثر گفتگو میں بھی، دوران گفتگو یہ جملہ جو ہے اکثر بیشتر بولتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں کہ دل کی آنکھ سے دیکھیں، اور دل ایک ایسا میزان ہے جو آپ کو اچھائی اور برائی میں تمیز کر کے بتا رہا ہوتا ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. جہان آپ موجود ہیں. تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاح قلب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ فرما دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. یہاں پر موجود لوگوں کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، 3 بار اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ تقوی جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، اپنے دل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. تو ادھر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور جتنے بھی اعمال آتے ہیں وہ سب کچھ جو ہے وہ دل کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں. اب آپ اس میں ایک چیز سب سے پہلے ایک پس منظر یہ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ سینہ چاک کر کے اور ان کے قلب اطہر کو جو ہے وہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا ہے 4 مختلف اوقات میں. تو اس کی اہمیت اسی طرح سے ہے نا، کیونکہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ دل سے ہی آ رہے ہیں، دل سے نیت ہوتی ہے، دل سے آپ ارادہ کرتے ہیں اور دل سے سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیں ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر القاء ہوتا تھا وحی کا. پھر اس میں جتنے معراج کی آپ جتنی بھی چیزیں دیکھیں اس میں ہر جگہ گاہے بگاہے جو ہے وہ دل کے بارے میں تذکرہ آتا ہے، اور وہ ایک بہت لمبا چوڑا تذکرہ ہے. صحیح. اب یہ آپ اس چیز میں دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حث کیا، اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر بتایا، اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگوں کی یعنی کہ ہم لوگوں کا دھیان اس طرف کیا کس طرح سے کہ علماء نے سلف الصالح نے اس کو الاربعین القلبیہ من کلامی خیر البریہ کر کے مجموع کر دیا. اس کو ایک جو ہے وہ بہت بڑے بزرگ ہیں جن کا نام ہے محمد بن ابو الاحمد الدقیشی،
انہوں نے 41 احادیث کا مجموعہ بنا دیا جس میں اصلاح قلب کے حوالے سے سب کچھ موجود ہے. اب وہ ایک بہت بڑے اس میں آ جائے گا, میں اس کو مختصراً کر کے لے کے آتی ہوں کہ اصلاح القلب کا سب سے پہلا اس میں جو انہوں نے پوائنٹ ڈالا ہے, اس میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے مسلم اور بخاری کی کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشبہات لا یعلمها کثیر من الناس. کیوں, کیا بتا دیا اس میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حلال اور حرام جو ہے نا وہ بین ہے, یعنی کہ وہ واضح ہے, اور ان کے بیچ میں کچھ ایسی مشبہات ہیں, یعنی کہ کچھ ایسی کنفیوزنگ چیزیں ہیں جن کو کہ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے. اب یہ ایک لمبی حدیث ہے, اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ, کہ الا کہ بے شک جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے جو اگر یعنی کہ اصلاح اس کا ہو گیا تو پورے کے پورے جسد کا اصلاح ہو گیا. یعنی کہ ہم اپنے باقی اعمال جو ہیں بظاہر ہاتھ سے کر رہے ہیں, آنکھ سے کر رہے ہیں, زبان سے کر رہے ہیں, لیکن اس کا سارا کنیکشن جو ہے نا وہ دل سے ہی آ رہا ہے, اور اگر یہ صحیح ہو گیا تو باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں صحیح ہو جاتی ہیں. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک نقطہ فرما رہے ہیں القلب الرقیق, یعنی کہ نرم دل. اب اس میں کیا بتا دیا کہ اس میں بتا دیا کہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پر مجھے ایسی چیزیں بتائیں جو کہ تم لوگ نہیں جانتے ہو. مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ میں تم لوگوں کو بتا دوں وہ کیا چیزیں ہیں. تو 3 لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. وہ 3 لوگ کون ہیں؟ وہ ایسا سلطان جو کہ انصاف کرنے والا ہو اور صدقہ کرنے والا ہو, اور وہ رجل رحیم رقیق القلب, یعنی کہ ایک ایسا انسان جو کہ رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے دنیا کے لوگوں کے اوپر, اور رقیق القلب یعنی کہ اس کا دل بہت نرم ہے. اور اس کے بعد آخر میں یہ فرما دیا کہ وہ مسلم عفیف متعفف ذو عیال, بچوں والا جو اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتا ہے اور خوشی سے خرچ کرتا ہے بچوں کے اوپر. تو ان 3 چیزوں کو جو ہے ان 3 لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جنت کے لوگوں میں سے ہیں. اس میں ایک اور حدیث ایڈ ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہوں گے. قلوبہم کقلوب الطیر, کیوں کہہ دیا, کیوں پرندے کے دل؟ کیونکہ پرندہ جو ہے نا وہ خوف میں جلدی آ جاتا ہے, دل نرم ہے اس کا. اور خوف کس چیز کا؟ مسلمان کو خوف کرنا نہیں ہے سوائے کس چیز سے؟ اللہ رب العزت کا خوف اور خشیت ہونی چاہیے. اگر وہ خوف ہوگا تو پھر سارے خوف نکل جائیں گے دل سے. صرف ایک ہی خوف رہے گا کہ آپ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائیں, کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں. اس کے بعد آپ کے اندر جو معنوی ایک بہادری ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی, کیونکہ آپ حسی ایک یہ چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. اور اس میں بہت ساری احادیث ہیں, وہ حدیث بھی اس میں آ جاتی ہے کہ انسان کے دل کے اوپر گناہ کرنے سے ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, اور اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ کالا دھبا ہٹ جاتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر مصر رہتا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ عناد کرتا رہتا ہے, تو پھر اس کا دل ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ بھی حدیث جو ہے وہ بخاری کی ہے. تو اس طرح کی اب 41 احادیث تو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتی ہوں, تو یہ میں نے آپ کو تھوڑے سے پوائنٹس اس میں بتا دیے. نہیں ماشاءاللہ, جتنا بھی آپ نے بیان کیا بہت ہی ہمارے لیے فکری بھی ہے, اصلاحی بھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے, اور بالخصوص جو اصلاح قلب آج کا ہمارا عنوان ہے اس تعلق سے مزید بھی انشاءاللہ تعالی ہماری اسکالرز موجود ہیں, جانیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصلاح قلب آج کا ہمارا جناب عنوان ہے, اور اسی عنوان کے تعلق سے ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان شخصیات بہت اچھی عمدگی سے, بہت پیارے انداز سے گفتگو فرما رہی تھیں. اور اصلاح قلب جو آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے یہ بہت اہم موضوع ہے ناظرین محترم, کیونکہ ہمیں جس طرح سے ہم اپنے ظاہری افعال کی, اعمال کی اصلاح کرتے ہیں, ہمیں قلب کی بھی اصلاح کرنی ہے, جس کی حیثیت کے تعلق سے ڈاکٹر صاحبہ نے ارشاد فرمایا. ڈاکٹر صاحبہ, اب ہم ذرا مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں اور موضوع کو مزید کھل کر اگر بیان کیا جائے تو فساد قلب کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا تفصیلات اس کی ملتی ہیں, فرمائیے گا. ایک دعا جو بہت پیاری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی سکھائی اپنی رحمت سے قرآن پاک میں, اور بار بار یہ دعا کرنا سنت مبارکہ بھی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب, بے شک من لدنک رحمت انک انت الوہاب. بات یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ ہدایت کا جو مرکز ہے یا ہدایت کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے, تو اس کی کیفیت بھی عجیب ہی ہے. اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا, جس طرح آج ہم اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے پاس مشینری ہے, اکوپمنٹ ہے, لیپ ٹاپس وغیرہ ہیں,
ہم جب اسے یوز کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ اپڈیٹ کرتے رہیں. اگر آپ اس کو اپڈیٹ نہیں کرتے تو پھر وہ آگے کام نہیں کرتا, جیسے لاک ہو جاتا ہے, اسٹک ہو جاتا ہے, یہ پیچھے رہ جائیں گے, پیچھے رہ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ دل کی اصلاح ہوتے رہنا, دل کا تزکیہ کرتے رہنا, اس پر اپنی نظر جمائے رکھنا بہت زیادہ لازم ہے. اور فساد قلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دل کو بڑا معصوم پیور پیدا کیا اور اپنی یاد, اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا. اور دل بیسیکلی ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اللہ کی محبت اور پھر اس کے بعد اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. تو یہ جب دل سے نکل جائے اور اللہ کے سوا کی محبت, غیر کی محبت دل میں آ جائے تو دل میں فساد برپا ہو جائے گا. جیسے پھر میں اگزامپل دیتی ہوں, موبائل فون ہے, آپ نے اس پہ پاس کوڈ یا پاس ورڈ سیٹ کیا ہوا ہے, اگر آپ رانگ انٹریز کرتے ہیں تو وہ لاک کر دیتا ہے اس کا. سم ٹائمز کچھ کمپنیز کے تو موبائل ایسے ہیں کہ یعنی میں نے دیکھا کہ ہمارا موبائل ہی بیکار ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو غلط پاس ورڈز ڈالے, انہوں نے اس کو لاک کر دیا. پھر انہوں نے کہا جس سے آپ نے فرسٹ ٹائم آئی ڈی بنائی تھی آپ اسی ڈیوائس سے جا کر اس کو لاگ ان کریں. وہ ڈیوائس کہاں تھی, کچھ بھی نہیں, بیکار ہو گیا بالکل. تو دل کی بھی مجھے لگتا ہے کہ ایسی ایک کیفیت ہے کہ جب آپ اس میں رانگ پاس ورڈز ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جس چیز کے لیے وہ نہیں ہے اس میں اس کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دل بھی جس طرح ابھی ہم نے بات کی نا, ربنا لا تزغ قلوبنا, یا اللہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. بعد اذ ہدیتنا, جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی. یعنی ہدایت تو آپ کو عالم ارواح میں ہی مل گئی تھی. جب اللہ نے پوچھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں, ہم جانتے تھے, ہم نے کہا کیوں نہیں, یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو جب ہم نے یہ اقرار کر لیا, اور دیکھیے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا تو ہم پہلے یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایک ہے, پہلے ہم توحید کا اقرار نہیں کرتے, پہلے ہم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے اس کا اعتراف کرتے ہیں. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے. پہلے انکار ہے اور پھر آگے اقرار ہے کہ دل سے پہلے غیر کی محبت, اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے سوا جس چیز کی بھی محبت ہے. اب آج ہمارے ہاں جو فساد ہے وہ مادیت کا فساد ہے, جو ہمارے قلب میں فساد ہے وہ ہرس کا فساد ہے, لالچ ہے, اس میں حسد ہے, اس میں طمع ہے, اس میں دنیا کی محبت اتنی سمجھ لیجئے کہ اتر گئی ہے کہ ہم زبان سے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, اللہ ہم آپ کے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے, لیکن ہم اپنی نفسانی خواہشات کے, ہم اپنی ہرس کے, ہم اپنی احوا کے غلام بن بیٹھے ہیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ان کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا الہہ بنا رکھا ہے. تو فساد قلب یہی ہے کہ اس کو دیکھیں, فساد کسی بھی چیز کے ڈس آرڈر کو یا اس کو ٹریک سے ہٹا دینے کو کہا جاتا ہے. دل کا ٹریک اللہ کی محبت ہے, دل کا ٹریک ہدایت ہے, اس میں تقوی ہونا چاہیے, اس میں توحید ہونی چاہیے, اس میں اللہ کے سوا کسی کا تصور نہیں ہونا چاہیے. وہی معبود ہے, وہی میرا خالق ہے, وہی میرا مالک ہے. پھر جب اللہ کو خالق, مالک اور معبود مان لیں گے تو کبھی اللہ کے سوا کسی کو اس کے حکم کے خلاف قبول ہی نہیں کریں گے. تو یہ خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہماری بیماریاں, اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جسمانی بیماریوں سے زیادہ مہلک اور زیادہ پھیلنے والی, ہم کہتے ہیں نا یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے, یہ پھیل جاتی ہے, لگ جاتی ہے, وہ قلبی امراض ہیں. اور قلبی امراض کیا ہیں, اس میں کفر بھی ہے, مین ٹاپ آف دا لسٹ ہے, اس میں شرک بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو اہل ایمان ہوتے ہوئے بھی ہرس ہے, لالچ ہے, حسد ہے, ریاکاری کا جذبہ ہے, یہ تمام جو جذبات ہیں, خود غرضی ہے, مفاد پرستی ہے, ناانصافی ہے, یعنی کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے, اگر آپ کہ دل کی خواہش اس طرف ہے. اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جبکہ اس کی خواہشات اس چیز کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا. تو ہمارا نفس, ہماری خواہشات اس چیز کے تابع ہو جانے کا مطلب اس کے انڈر رہیں, کنٹرول میں رہیں, وہ ہے اطاعت رسول اور قرآن پاک جو اللہ کے پیارے حبیب لے کر آئے. تو اس فساد سے ہمیں بچنا ہے. اور قرآن پاک میں اسی چیز کا بھی ہم نے پہلے بھی بات کی, تذکرہ کیا گیا
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح طور پر فرما دیا کہ دل اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. تو ہمیں دلوں کی بصیرت پر توجہ دینی چاہیے اور اس کو جس طرح ہم ایک چیز کہتے ہیں نا کہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں، اور جیسے آپ نے تزکیہ اس کا ہوتے رہنا چاہیے. بالکل درست. آپ ڈیوائس کی بات کر رہی تھی، اپ ڈیٹ کرنے کی بات کی، تو اس میں مجھے ایک یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ جو غیر ضروری ڈیٹا ہے نا وہ بھی اپنے دل سے ڈیلیٹ کریں، اس کی صفائی کریں. جیسے کہ ہم موبائل میں غیر ضروری ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، تو دل کی صفائی بہت زیادہ ضروری ہے. جہان آپ یہ فرما دیجئے کہ کن کن گناہوں کو امراض قلب قرار دیا؟ ابھی دل کے امراض کی بات ہوئی، فرما دیجئے گا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ مرض ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا ہے. مطلب یہ کہ وہ اس پہ مصر ہیں، وہ لوگ عناد کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، یہ کہ جو دل کے امراض میں مبتلا ہیں اور جو اس پہ عناد کرتے ہیں اور استغفار نہیں کرتے، یعنی کہ وہ پلٹ نہیں رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں تو پھر آپ دل کے مریض نہیں ہیں. مطلب جو ہم اس حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، آپ کریں گے کیونکہ کل بنی آدم خطا، آپ سے غلطیاں ہوں گی. وخیر الخطاؤن التوابون، اور سب سے بہتر غلطیاں کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں گے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہے وہ استغفار کرنے سے اس میں آپ کے اندر جو ہے وہ چینجنگ اور اس میں اصلاح آ جائے گی. امراض القلب کے حوالے سے سب سے پہلا جیسے زنیرہ جی نے بھی کہا کہ سب سے پہلی چیز جو اس میں آ جاتی ہے کہ حق سے آپ کی جو ایک دانائی ہے یا آپ کی جو سمجھ ہے وہ حق سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اور اس حق کی سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیا. کہ آپ اگر شرک کر رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلا جو لیول ہے مرض القلب کا، ادھر آپ آ جاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ان لوگوں کے لیے فرماتے ہیں الختم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی کہ حق جو ہے وہ ان کے دل اور کانوں تک نہیں پہنچتا کیونکہ ان کے دلوں اور کانوں پر دونوں پر مہر ہے، یعنی کہ ایک حجاب آ گیا ہے تو ان کو وہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے. تو پھر دوسری چیز اس میں کیا آتی ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اس میں درجات آ رہے ہیں کہ کس طرح سے درجات ہیں، کہ پھر وہ آخری لیول میں آپ کو آخر میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد پھر ختم ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے ہی حجاب ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. اب اس میں یہ چیز آ گئی کہ فلا یؤمنون الا قلیلا، یعنی کہ وہ بہت کم ایمان رکھیں گے، تب تک ان کے دل پہ اسٹیمپ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ جاتا ہے زیغ، وہ ہے میلان عن الحق، یعنی کہ حق سے جو ہے وہ گمراہی اختیار کر لینا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ میلان کر لیتے ہیں، انحراف کر لیتے ہیں یا الگ طرف چلنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کے راستے سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی اس سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی کہ پھر ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. اس کے بعد جو لیول آ جاتا ہے وہ ضیق کا ہے، یعنی کہ تنگی کا ہے. ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. اس میں سائنس بھی ہے. اس میں کس طرح سے سائنس بھی ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں، کیونکہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس کے لیے ضلال رکھی ہے تو پھر اس کے لیے کیا کر دیا کہ اس کے دل کو تنگ کر دیا. تو دل میں کیا ہے، سینے میں کیا ہے، دل ہے. سینے کی بات ہو رہی ہے. صدرہ ضیقا حرجا، حرجہ یعنی کہ اس کو پھر بات سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کسی بھی طرح کی. کأنما، اب اس کو تشبیہ دی گئی ہے، کأنما یصعد فی السماء، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت اوپر سمجھ رہا ہے، آسمان کی طرف سمجھ رہا ہے. تو اس میں ایک چیز اور یہ سمجھ میں آ گئی کہ غرور جو انسان کر رہا ہے وہ بھی دل کا مریض ہے بہت بری طرح سے، کیونکہ تکبر سے آپ اپنے آپ کو برتری سمجھنے سے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے سے بھی آپ کی طرف حق نہیں آئے گا، اللہ کا براہ راست حق بھی نہیں آئے گا، اور لوگوں سے جو آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے آپ وہ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے اور آپ اس سے بھی اعراض کریں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے قسوۃ القلب. اب ہم آگے لیول پہ بڑھ رہے ہیں کہ دل سخت ہو گیا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. تو پھر ان لوگوں کے دل کس طرح ہو جاتے ہیں، پتھر جیسے ہو جاتے ہیں، پتھر جیسے سخت ہو جاتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد سب سے لاسٹ لیول جو آتا ہے وہ رانا، کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. یہاں پر بات ختم ہو جاتی ہے. کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، رانا، یہ
ایسا گناہ کرنا ہے جس کے بعد اب زنگ لگ گیا ہے دل کے اوپر, مطلب ایک حجاب آ گیا ہے آپ کے دل کے اوپر, زنگ آلود ہو گیا ہے, اور زنگ کو ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو پھر اس میں اگلی آیت کیا آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب حشر کے میدان میں لوگوں کی طرف اپنی رحمت کی نظر ڈالیں گے تو ان لوگوں کے سامنے ایک حجاب آ جائے گا, اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس نظر رحمت سے دور ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. تو پھر یہاں پر یہ ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے, اور پھر یہاں پر بات ختم. اللہ اکبر. اب یہ جو سچ اور حق کی پہچان کا ختم ہو جانا ہے جناب, کس قدر یہ ایسی بات ہے کہ جب حق اور سچ کی پہچان ہی ختم ہو جاتی ہے تو پھر انسان کے درمیان اعمال اور افعال میں کیا رہ جاتا ہے, پھر وہ جو دل چاہتا ہے کرتا ہے. اس پر مزید کلام کریں گے جناب, ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری مذہبی اسکالر. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان. میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے جناب وہ ہے اصلاح قلب, اور بہت اہم موضوع جس کی طرف اشارہ کیا گیا, اور ہماری اسکالرز بہت عمدگی سے سحر حاصل گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں اور جہان شاہ بھی تشریف رکھتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں آپ سے یہ ضرور خاص طور پر پوچھنا چاہوں گی, اور یہ بہت اہم نقطہ ہے اس اصلاح قلب کے تعلق سے, کہ وہ کون سے امور ہیں یا وہ کیا امور ہیں کہ جن کی بدولت دلوں کی سختی کو, دلوں کی کجی کو دور کیا جائے, وہ کون سے امور ہیں, فرما دیجئے. ایک تو یہ کہ اس بات کا احساس ہونا سب سے پہلے, دیکھیے دل سخت ہو گیا. ہاں, یہ بہت اہم ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں چلتا, اب مجھے کوئی سمٹمز فیل ہو رہے ہیں, کوئی مجھے پرابلم ہو رہا ہے, تبھی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی. صحیح. اور اگر مجھے کوئی سمٹمز فیل ہی نہیں ہو رہے تو میں علاج کی طرف بڑھوں گی ہی نہیں. اور الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا, ایسی بیماریاں جو سائلنٹ کلر ہے وہ بہت ڈینجرس ہیں, کیونکہ ان کے سمٹم ظاہر نہیں ہوتے, اور جب تک پتہ چلتا ہے تو پھر وہ لا علاج ہو چکی ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی دل کی بھی ایسی ہی کیفیت ہے. اسی لیے اللہ کے جو نیک بندے ہیں, جو انبیاء کرام ہیں, جو اولیاء العظام ہیں, وہ ہر گھڑی ہر لمحہ باوجود اس کے کہ اللہ کے پسندیدہ تھے, اللہ کے منتخب کردہ تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے قلب کی اصلاح کی دعا کرتے رہتے تھے. اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کا مقصد ہے, اور جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لقد من اللہ علی المؤمنین میں فرمایا, تو یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بھیجا جو کیا کرتے ہیں, تم پر اللہ کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتے ہیں, اور فرمایا تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. یزکیہم ویعلموہم الکتاب والحکمہ. پہلے وہ تزکیہ کرتے ہیں, دل کو صاف کر دیتے ہیں, اس کے بعد حکمت اور دانائی سکھاتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا کہ تزکیہ ہوتے رہنا چاہیے. تزکیہ کیسے ہوتا ہے, دل کی سختی کیسے دور ہوتی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں میڈیٹیشن, جس کو ہم آج کل کہتے ہیں نا مراقبہ. تھوڑی دیر کے لیے پورے دن میں ایک لمحہ ایسا ہونا چاہیے, چاہے رات کو سوتے وقت تھوڑا سا سوچیں, غور کریں کہ آج میں نے کیا اچھا کیا, کیا برا کیا, کس کام میں میں نے اللہ کی نافرمانی کی, اور کس چیز سے میں نے اپنے رب کو راضی کیا. اللہ کا ذکر, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ قلب کا اطمینان, اس کا سکون, اس کی راحت, اور اس کا چارجر. آج کل تو بس چونکہ ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, تو مجھے بھی یہی ایگزامپلز یاد آتی رہتی ہیں کہ اگر آپ نے موبائل کو چارج نہیں کیا وہ کام نہیں کرے گا. موبائل تو آپ کے پاس موجود ہے لیکن بیکار ہے, کیونکہ چارجنگ ختم ہو چکی ہے. اور جب وہ چارج کر لیتے ہیں تو اس میں ہزاروں ایپس آپ کے سامنے موجود ہوتی ہیں. تو چارج کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہے جو دل کو چارج کرتا ہے. پھر وہ گمراہی کی طرف نہ جائے, تکبر سے بچنا. دیکھیں یہ تو بڑے بڑے اولیاء العظام بھی, اور اولیاء العظام ہی کیا, انبیاء کرام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا فرماتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجیے گا, اور ہمارے قلب کو اپنے سوا کسی طرف نہ پھیریے گا. تو یہ جو ایک دعا ہے
میں نے شروع میں بھی عرض کی, کچھ اگر اس میں سے مس ہو گیا ہو تو اس طرح سے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, کہ یا اللہ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں قلب سلیم عطا کیا. دیکھیے ہر شخص کو اللہ نے قلب سلیم دے کر بھیجا تھا, اب بعد میں اس نے اس کے ساتھ کیا کیا, کتنا غافل ہو گیا, کتنی ناقدری کی, کتنا اس کو اس کے جو آپ کے پاس سگنلز آتے ہیں جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ اوائڈ کر دیتے ہیں, ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو اللہ کے بندوں کی صحبت میں بیٹھنا, اللہ کے پیارے بندوں کی نیک لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھنا, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا, براہ راست اس سے ہدایت کی دعا کرنا, یہ تمام وہ امور ہیں جو ہمارے دلوں کی سختی کو دور کر سکتے ہیں. موت کو کثرت سے یاد کرنا یا قبر کو یاد کرنا, اور اس کیفیت کو تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے اوپر طاری کر لینا کہ بھائی جب ہم قبر میں ہوں گے کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس وقت جب حساب کتاب شروع ہوگا تو کیا ہم اس قابل ہیں, کیا ہمارے پاس اتنے اعمال ہیں. جب آپ سفر کے لیے نکلتے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ کیا میرے پاس کیش ہے, نہیں ہے کیش, آپ نے کارڈ رکھ لیا ہے, آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے یا آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے, رکھ لیا ہے, آپ چل جاتے. کیا آپ نکلتے ہیں گھر سے بغیر کیش رکھے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو سفر بھی کرنا ہے, خریداری بھی کرنی ہے. بالکل ایسے ہی انسان محتاط رہے اور یہ سوچتا رہے کہ میرے قلب کو, چونکہ اللہ سے اس کو کنیکٹ ہونا چاہیے. اگر دل صحیح ہے, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح ہے, اگر وہ خراب ہے تو سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. اور اس میں جو مین بات تھی نا, جو سب سے بڑی بات آپ نے کی کہ سب سے پہلے تو اس بات کا ادراک ہی ہونا کہ واقعی ہم ہمارے دل کی کون سی بیماری میں مبتلا ہیں. اس بات کا احساس جب آپ کو ہو جائے گا تو یقینی طور پر ہم اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے, اور پھر وہ کہیں نہ کہیں صحیح ٹریک پہ ہم گامزن ہو جائیں گے, اور اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جہان, آپ یہ بتائیے گا کہ بزرگان دین نے جو اصلاح قلب کے حوالے سے ہمیں رہنما اصول بتائے ہیں, بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں, اس تعلق سے ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصلاح قلب کے حوالے سے بزرگان دین, صحابہ کرام سب سے پہلے سر فہرست اس میں آتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بزرگان دین آتے ہیں, سلف الصالح آتے ہیں. تو ابن المنقدر جو ہے وہ ایک تابعی ہیں رحمہ اللہ, وہ فرماتے ہیں کعبۃ نفسی 40 سنہ حتی استقامت لی, یعنی کہ میں نے اپنی نفس کو 40 سال تک جو ہے وہ جہاد پر لگا دیا. کعبۃ نفسی یعنی میں اس کو روک کر رکھا, اس کے بعد کیا ہوا, حتی استقامت لی, پھر وہ میرے لیے سیدھی ہو گئی, پھر وہ سیدھی چلنے لگے. 40 سال لگے. تو اس میں کیا چیز سمجھ میں آ رہی ہے, مجاہدۃ النفس سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ جہاد النفس آ رہی ہے اس میں, کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں ہی بتایا التقوی ہا ہنا, کہ تقوی اور مجاہدہ, یعنی کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کسی بھی چیز کو کرنے سے, تو سب سے پہلے جو ایک اصول آ جاتا ہے الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس, کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کوئی خلش سی پیدا کرے اور تم اس بات سے پریشان ہو جاؤ کہ کہیں لوگوں کو نہ پتہ چل جائے. کیونکہ آج کل دیکھیں یا ویسے بھی دیکھیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ ڈر ہوتا ہے نسبتاً اللہ رب العزت, کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ ہمیں براہ راست دیکھ رہے ہیں, جبکہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہی ہم کو بات سمجھا دی کہ گناہ وہ ہے کہ تم کو یہ لگے کہ کوئی مجھے نہ دیکھ لے. الناس کی بات آ گئی, لوگوں کی بات پتہ چل جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے تو ان کو برا لگ جائے گا. اس کے بعد صحیح حدیث ایک اور ہے, پہچان کیا ہے, پہچان کیا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں, یعنی کہ آپ کا دل نرم ہے. اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آتا ہی نہیں ہے تو یعنی آپ کا دل سخت ہے, اور آپ پر جو ہے وہ حق بات جو ہے نہیں آتی اور آپ پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے. تو دل کی نرمی کی جو نشانی سلف الصالح نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے, وہ یہ کہ آپ کی آنکھ سے جو ہے وہ آنسو آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اعمال صالحہ کو چھوٹا چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے, کرتے رہنا ہے, زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا ہے. تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجه وقوۃ فی البدن وزیادۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الخلق. اب اس میں ساری کی ساری چیزیں آ گئی کہ جو حسنہ ہے, جو نیکی ہے, اس کا نور جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے, اس کی روشنی جو ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے, اس کی قوت جو ہے وہ آپ کے جسم میں ہوتی ہے, اس سے آپ کے رزق میں زیادتی ہوتی ہے, اور لوگوں کے دلوں میں آپ محبوب ہو جاتے ہیں. تو دیکھو کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی مثال اردو میں دی جاتی ہے نا, شاید میں اس میں تھوڑی غلطی کر دوں کہ وہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. تو مطلب یہ کہ جو لوگ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ سنیں, آپ اس کے اوپر توجہ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. ہم لوگ آج کیا کہتے
کہتے ہیں کہنے دو جس کو جو کہہ رہے ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, آیا کہ اچھا کہہ رہے ہیں, برا کہہ رہے ہیں. اس سے کیا ہے, اس سے بھی آپ کی اصلاح ہوگی, اور سب سے پہلے آپ کی اصلاح قلب ہوگی. ایک چیز یہ ہے کہ جب آپ دوسروں سے اپنے بارے میں سنیں گے, اور خاص کر اگر آپ برائی سنیں گے تو آپ کو تکلیف تو ہوگی. تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ کیا وہ سچ کہہ رہا ہے, کیا وہ برائی مجھ میں سچ میں ہے. تو اس طرح سے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ غرور آپ کے دل سے نکل گیا, کیونکہ آپ کے اندر اتنی برداشت اور حوصلہ آ گیا کہ آپ اپنی برائی سن سکتے ہیں. تو آپ کی ایک اصلاح تو خود بخود ہو گئی. اور اس کے بعد یہ کہ پھر آپ اپنے آپ کو ٹرین کر لیں اس چیز کے لیے کہ اگر کوئی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, میں اپنا محاسبہ خود کروں. روزانہ اپنا محاسبہ کرنا ہے, تزکیۃ النفس کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا ہے. اس بات سے شرم نہیں کرنی کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. شیطان سب سے پہلے آپ کے دل میں نیکی سے ہٹانے کے لیے یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم ریا کر رہے ہو. سب سے پہلا یہ شک ڈال دیتا ہے, تو آپ کو نیکی سے ہٹا دیتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے یا آپ لوگوں کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بالکل بھی یہ مت سمجھے کیونکہ آپ ریگولرلی وہ چیز کر رہے ہیں, آپ کسی کے سامنے ہی کر رہے ہیں تو ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر آپ ہر وقت کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ سے, آپ کا دل کنیکٹڈ ہے. وہ میری دادی جو ہے وہ ایک شعر بولتی تھی, میں اکثر اس کو اپنی بیٹی کو بھی سناتی ہوں کہ جس کا دل دلبر میں ہو اس کو کب آتی ہے نیند. یعنی کہ جس کا دل لگا ہوا ہے تو اس کو کیوں نیند آئے گی, پھر وہ تہجد میں بھی خود سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرے کوئی, وہ راغب ہو جائے اس طرف. بے شک, بالکل. اور تہجد میں ایک چیز ادھر میں اینڈ کروں گی کہ اگر آپ تہجد میں اٹھنے لگے ہیں اور آپ خود سے اٹھ رہے ہیں, آپ جاگ جاتے ہیں اس وقت, تو آپ یہ سمجھے کہ آپ تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت پھر آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور انشاءاللہ آپ کا قلب جو ہے ایک صالح قلب ہو جائے گا. سبحان اللہ. یعنی جو سب سے پہلی بات ہے نا, ایک تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا کہ آپ کہاں غلط ہیں, پھر اپنے نفس کو بے لگام گھوڑے کی طرح نہ چھوڑ دیں اس کو, بلکہ کھینچ کے رکھیں, لگام میں اس کی اپنے ہاتھ میں رکھیں, اور پھر اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر, بزرگان دین کے بتائے ہوئی تعلیمات پر عمل کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کریں, تو ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی دعا ہے. مختصر سا پیغام یہی ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو. بس بات یہ ہے کہ وہ دل جس میں درد نہیں ہے انسانیت کا, وہ بالکل گوشت کا اور خون کا ایک لوتھڑا ہی ہے, اس کے سوا اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو دوسروں کا درد, انسانیت کا درد اگر دل میں ہے, خوف خدا ہے, تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں ہماری اس میں نجات کی بہت. سبحان اللہ. جی جہان, دامن وقت میں گنجائش نہیں, ایک لائن کا میسج. جزاک اللہ خیر. ایک چیز میں یہ کہوں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ آج کے دور میں ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے اندر خوشی محسوس کرتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مطلب کسی بھی طرح کی یہ چیز حدیث شریف میں آ گئی کہ اگر تم کو یہ ایسا محسوس ہو کہ دوسرے کی تکلیف دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو, تو پھر تو یہ تم سمجھ جاؤ کہ تمہارا ضمیر مر چکا ہے, یعنی کہ تمہارا دل مردہ ہو چکا ہے. اور ایک اور چیز میں اس میں یہ ایڈ کروں گی کہ کثرت الضحک تمیت القلب. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ بہت زیادہ ہنسنا, قہقہ لگا کے ہنسنا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا. سبحان اللہ. آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جناب, اور بہت ہی پیارا آج کا عنوان, اور جس طرح سے اولیاء عظام کی بات ہوئی, مشائخ کی بات ہوئی, اولیاء کاملین کے اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں ایک اصول یہ بھی بتایا کہ کم بولیں, کم سوئیں اور کم کھائیں. جب ہم کم بولیں گے تو بہت ساری چیزوں سے, بہت برائیوں سے, غیبت سے, چغلی سے, ان تمام چیزوں سے ہم دور رہیں گے, تو دل کی بہت ساری بیماریوں سے بھی ہم دور رہیں گے. کم سوئیں گے تو اللہ کی عبادت زیادہ کریں گے, کم کھائیں گے تو ہم پر سستی کا, کاہلی کا غلبہ بھی کم ہوگا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اللہ رب العزت ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی اصلاح پر ہمیں بھی نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے گا اجازت. فی امان اللہ.